الرسول التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الفرسي المكي المدني العارفين الطهي الطهامي السراج المصيب الكوكب الدري صاحب المقام والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المصدق المحمود الأحمد مولانا القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم نرحب أرواحنا لمصدر البناء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی نہایت مشہور اور معروف آیت کریمہ یہ تلاوت شروع ہوا اور اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تلک رسول کے رسول ہیں فضلنا بعضهم علی بعض اور ہم نے ان میں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. ہم نے ان میں بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی. ہم نے اپنے منتخب نمائندوں میں بعض نمائندوں کو بعض نمائندوں پر فضیلت دی. ہم نے اپنے پیغمبروں میں بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت دی. ومنهم من کلم اللہ اور ان میں بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے شرف ہم کلامی بخشا یعنی جنہیں ہم نے شرف تکلم عطا کیا. ورفع بعضهم درجات بعض وہ ہیں جن کے درجات بلند ہیں. صلوات پڑھی یہ رسول ہے. فضلنا بعضهم علی بعض بعض نبیوں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کو فضیلت دی. بعض رسولوں کو بعض رسولوں کو فضیلت دی. اگر آپ کو کچھ اور تو بتائیں کہ زمین جو گرو آساس ہو اللہ نے دل کا رسول کہنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی. بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ سارے رسول کیسے نہیں ہیں. یہ آیت کا ٹکڑا اور یہ آیت کا ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے نبی اور سارے رسول اور سارے پیغمبر ایک جیسے نہیں ہیں. اگر ایک جیسے ہوتے تو اللہ یہ کبھی نہ کہتا کہ ہم نے اپنے نبیوں میں بعض نبیوں کو بعض نبیوں کو فضیلت دی ہے. بس اللہ ہم نے فضیلت دی. یہ کہنا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کو فضیلت دی وہ دلیل ہے کہ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں. سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں. سارے پیغمبر ایک جیسے نہیں ہیں. تو اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جب نبیوں میں سارے نبی ایک نبی جیسے نہیں ہیں تو پھر کوئی امتی نبی جیسا کیسے ہو جائے گا. سلمان پڑھیے گا
نبی بھی ہے ہمارے جیسے بھی ہے، رسول بھی ہے ہمارے جیسے بھی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ شخصیت کسی کی ہو کبھی تفصیل نہیں ہوتی، کسی کی شخصیت ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بھی ہو، مگر کسی کی شخصیت کبھی تفصیل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر مطلب میں رہتا ہو تو ڈاکٹر ہو اور گھر میں آئے تو آپ سے صاف ہو جائے، دیکھو کیا وکیل عدالت میں ہو تو وکیل اور دکان پہ کھاؤ تو آ دیتا، مولوی مسجد میں ہو تو مولوی، بازار میں جائے تو آ دیتا، ایسا نہیں ہے۔ شخصیت کسی کی بھی ہو کبھی تفصیل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میں مولانا ہوں تو مولانا ہوں، ممبر تو مولانا، سرائیاں ملو تو مولانا، پٹنہ ملو تو مولانا، لکھنؤ ملو تو مولانا، بمبئی ملو تو مولانا، بازار ملو تو مولانا، مسجد ملو تو مولانا، دکان پہ ملو تو مولانا، وقت سفر کراؤ تو مولانا، ٹرین ہو تو مولانا۔ اگر میں مولانا ہوں تو پھر مولانا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر میں مولانا ہوں تو پھر مولانا ہوں۔ اب اگر خدا نخواستہ ہمیں دیکھنے کے لیے غلط جگہ، کسی غلط جگہ، اور آپ کہیں کہ آپ مولانا آپ اور یہاں تو سنیے، چاہے میں ممبر بدلوں تو مولانا، یہاں ملوں تو آپ جیسا، یہاں ملوں تو ہمارا جیسا، تو کوئی مانے گا؟ دنیا میں کوئی عقل مند پریشان نہیں مانے گا۔ ارے کہیں کہ کیا مولانا ہے تو ممبر ہو تو مولانا، مسجد ہو تو مولانا، بازار ملے تو مولانا، دکان ملے تو مولانا، اب انہیں کون سمجھا ہے؟ جب ایک ملا کی شخصیت نہیں بدلتی تو اللہ کی اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ لباس پہنیں گے ہم نے شرف ہم کلامی بستا، اس سے مراد لازم دوسرا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بعض وہ ہیں جن کے درجات بلند ہونا پڑا، بعض بہت درجات رفعائیں رفعت بلندی، بعض وہ ہیں جن کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ ہمارے اردو زبان میں 3-4 لفظیں ہیں جو اکثر بولی جاتی ہیں، بظاہر لفظیں کچھ الگ الگ ہیں مگر قریب المعنی، معنی کے درازت قریب۔ مثلا جیسے کہ لفظ فضیلت، لفظ کرامت، لفظ شرافت، رفعت، عظمت، یہ وہ لفظیں ہیں جو لفظیں الگ الگ ہیں مگر معنی کے اعتبار سے یہ لفظیں بہت قریب ہیں۔ فضیلت، رفعت، کرامت، عظمت، شرافت۔ میں ذرا بات کو تھوڑا سا علمی بنانا چاہتا ہوں تو کیجیے گا۔ بات کو بات پر فضیلت دی، ہمارے بچے بات پڑھے بات پر فضیلت ہے، اس لفظ میں بات ایسے ہیں جو بات پر فضیلت رکھتے ہیں، اکثر بولتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ وجہ فضیلت کیا ہے؟ جب ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت دی جاتی ہے تو سبب فضیلت کیا ہوگا؟ وجہ فضیلت کیا ہوتی ہے؟ علت فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو جب ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جاتی ہے تو وجہ فضیلت ہمیشہ علم کو قرار دیا جاتا ہے۔
فضیلت نہیں ہے، پر اگر بنیاد فضیلت کچھ ہے تو صحیح نام علم، ان کی وجہ سے انسان کو وجہ حاصل کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر پوسٹر لگتے ہیں روڈ پر چوراہے پر دکانوں کے آواز دستار فضیلت کا جلسہ تو صحیح نہیں ہوتا، دستار فضیلت جلسہ دستار فضیلت۔ آج تک شابان بھائی ہم نے یہ نہیں سنا کہ جلسہ دستار کمانا ہوتا ہو، جلسہ دستار رشوت ہوتا ہو، جلسہ دستار شرافت ہوتا ہو۔ جب بھی سننے میں آیا اور پڑھنے میں آیا جلسہ دستار فضیلت، یہ جلسہ دستار فضیلت کیا ہے؟ جب اداروں میں بچہ آخری شرط کو حاصل کر لیتا ہے تو ایک امامے کی شکل میں سرکشی باندھی جاتی ہے جس کا نام ہے دستار فضیلت۔ تو بنیاد کیا بنا؟ اس سلام تو ایک کو دوسرے پر فضیلت جو ملتی ہے تو بنیاد ایک کو بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کو انسان سے افضل بنا۔ اسی لیے جو ہے مولانا علی کی تعلیم
سلیمان قرآنی بات کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تم مجھ سلیمان کو حکومت دے دے. رب عربی ملک اللہ موقع جاتے میں بات یا اللہ تم مجھ سلیمان کو کیا دے دے؟ جی حکومت دے دے. سلیمان حکومت مانگ رہے ہیں. حکومت کیا ہے؟ ہمارے ملک کا ہے. سلیمان نے جب اللہ سے حکومت مانگی تو اللہ نے کہا کہ سلیمان ہم نے آج تک کسی کو کچھ دیے نہیں جب تک اس کا امتحان نہیں کیا ہو. امتحان کے لیے امتحان دینا پڑے گا. تو کہا یا اللہ کا تیرا قانونی ہے کہ امتحان کے بعد دیتا ہے حاضر ہے کب یہ کہ ہمارا امتحان ہوگا. اب اللہ نے کہا سلیمان کا کام کیسے دیا ہو بلایا 3 فرشتوں کو. ہمارے یہاں پر 3 مسلمانیاں ہیں 4 جگہ ہونے والا ہے. تو تعریف مان لیجیے بلایا 4 فرشتے. آنے والے کے بعد ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں تسبیح رکھ دیا. ایک فرشتہ اس کے ہاتھ میں تسبیح اس میں اللہ نے رکھا توحید. دوسرا فرشتہ اس کے ہاتھ میں تسبیح اس میں اللہ نے رکھا عزت. تیسرا فرشتہ اس کے ہاتھ میں تسبیح اس میں اللہ نے رکھا حکومت. چوتھا فرشتہ اس کے ہاتھ میں تسبیح اس میں رکھا اللہ نے علم. 4 فرشتے اور اللہ نے فرشتوں کو بتایا سلیمان کے بعد پتا ہے کہنا کہ اللہ نے کہا کہ ہم 4 ہو گئے 4 فرشتے اور 4 میں 4 مختلف چیزیں ہیں. ایک جوڑا اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ 4 میں سے کچھ ایک کو چھوڑ دے دو 3 کو چھوڑو 1 کو اپناؤ. اللہ نے یہ کہا ہے کہ 3 کو چھوڑو 1 کو اپناؤ. ایک کو لے لو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آئے فرشتے سلیمان کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس عزت ہے تمہارے پاس دولت تمہارے پاس حکومت. تو اب جناب سلیمان نے کہا کہ مانا تو حکومت تھا مگر یہ وقت ہے امتحان کا. اور میں اکثر کہتا ہوں سلیمان بیچارے نبی سے مولوی نہیں تھے. سلیمان کیا تھے؟ نبی تھے اور نہیں تھے. تو کہا کہ مانگا ہم نے حکومت تھے مگر اب یہ وقت ہے امتحان کا. لہذا جناب سلیمان نے وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں تسبیح اس میں علم رکھا تھا اسے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد علم کو تسبیح لے لیا. 4 فرشتے ایک ہاتھ علم سے لے لیا. جب وہ فرشتہ جس کے تسبیح لے لیا تو کہا تو خالی ہو گیا. اب اس نے کہا ان تینوں سے کہ بھائی چلو اللہ کے پاس چلے. اس لیے کہ سلیمان کو جو چاہیے تھا وہ سلیمان نے لے لیا. لگاؤ ہم چلے تو ان تینوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جدھر جدھر علم جائے تو گھر کو نہیں رہا. کیوں سنایا میں نے؟ یہ مجھے سنایا کہ آپ کو یقین آ جائے کہ ساری چیزوں کو اللہ نے علم کے پیچھے رکھا ہے. علم کو کسی کے پیچھے نہیں رکھا. سلام علیکم.
کا ادب اچھا ہو، اسے کہا جاتا ہے بڑا شریف۔ شرافت کا تعلق ہمیشہ ادب و نسب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے خاندان بنی ہاشم کو خاندان تھا جس کی عام طور پر پورے عرب میں شہرت کی شرافت رائے میں شرافت۔ تو شرافت میں جو فضیلت ملتی ہے وجہ سب حسب و نسب۔ ایک شے آپ ارے رام کا بڑا کام بڑے سارے وجہ سبب کیا وجہ کیا ہے؟ نسبت جس کی اہل سے اللہ رسول سے جتنی زیادہ قریب ہوگی اتنی زیادہ وہ صاحب عظمت ہوگا۔ کیا کرامت؟ سبب کرامت کیا ہے؟ نسبت۔ جس کی اللہ سے رسول سے اہل سے زیادہ نسبت ہو جائے اس کو اللہ صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ تو فضیلت حاصل ہوتی ہے بنیاد شرافت، بنیاد ادب و نسب، عظمت بنیاد نسبت، کرامت بنیاد نسبت۔ اور ایک لفظ ہے رفعت، یعنی بلندی، برابر کو ڈالی اور وہاں والے کو ہم نے بلند کیا، شاعر نے گھر بنایا۔ یہ رفعت حاصل ہوتی ہے۔ رفعت ایک ایسا لفظ ہے کہ بات کا جس لفظ میں یہ سب شامل ہیں۔ دیکھو کیا چلے کوئی بات نہیں، لفظ رفعت وہ بلندی ہے، وہ لفظ ہے جس میں سب شامل ہے، کرامت بھی، شرافت بھی، فضیلت بھی، عظمت بھی، جہاں سب شامل ہو اسے کہا جاتا ہے رفعت۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے بات کو فضیلت دی، بات کو تکلف رکھا اور بات کو رفعت دی۔